السلام علیکم ناظرین، میں ہوں منیر نذیر۔ پنڈی نیوز میں آپ کو ایک بار پھر خوش آمدید کرتے ہیں۔ ناظرین، ملک کا 70% حصہ سیلاب کی لپیٹ میں ہے اور سیلاب سے ہونے والے نقصانات عوام اور حکومت کے لیے ایک لمحہ فکریہ ہے۔ ناظرین، سیلاب سے ہونے والے نقصانات کا اب ازالہ کرنے کے لیے حکومت اپنی کیا حکمت عملی بنائے گی؟ اس موضوع پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں سید عارف حسین شیرازی صاحب، جو امیر جماعت اسلامی ضلع راولپنڈی ہیں۔ سر السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاک سر، اس وقت پوری قوم، پورا پاکستان سیلاب کی لپیٹ میں ہے جی، تو جماعت اسلامی سیلاب زدگان کے لیے کیا خدمت اور کیا محفوظ اقدامات کر رہی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو پنڈی نیوز کا اور آپ کا شکریہ، آپ یہاں تشریف لائے تھینک یو۔ اور پنڈی کے حالات کے بارے میں اور جو سیلاب زدگان کے لیے ہم کام کر رہے ہیں اس کے حوالے سے آپ معلوم کرنا چاہ رہے ہیں۔ دیکھیں، جس دن امیر جماعت اسلامی پاکستان اور ہمارا جنوبی پنجاب اور یہ والا سارا علاقہ جو ہے نا پانی میں، تو سب سے پہلے جو ہے نا امیر جماعت اسلامی پاکستان وہاں پہنچے اور انہوں نے اسی دن جو ہے نا اپنے تمام اضلاع کے ذمہ داران کو، الخدمت کے ذمہ داران کو ہدایت جاری کی کہ فوری طور پر جو ہے نا ریلیف کے لیے کام کیا جائے۔ وہاں کے لوکل اضلاع کے جو لوگ تھے انہوں نے ریسکیو کا کام اسٹارٹ کیا۔ جو لوگ ڈوب رہے تھے، پانی میں جو ہے نا پھنسے ہوئے تھے، ان کو وہاں کشتیوں کے ذریعے سے نکالا۔ اچھا سر، یہ آپ پنجاب کی بات کر رہے ہیں یا پنجاب کی بات کر رہا ہوں، یہ میں پنجاب کی بات کر رہا ہوں۔ ٹھیک ہے۔ اس کے بعد جو ہے پھر ہمیں پورے پاکستان کو اور پنڈی ضلع کو بھی یہ کہا کہ آپ یہاں پہ کیمپ لگائیں اور عوام کی خدمت کے لیے نکلیں۔ تو یہاں پر ہم نے پوری اپنی ٹیم کو بلایا اور مختلف علاقوں میں، پنڈی میں، مری میں، گجر خان میں، کہوٹا میں، کلر سیدہ میں، ٹیکسلا میں، واہ میں، پنڈی شہر کے اندر ہم نے الحمدللہ کیمپ لگائے۔ اور اس کا نتیجہ یہ ہے کہ 2 دن کے اندر اندر ہم نے کوئی 1.5 کروڑ کے لگ بھگ جو ہے نا ہم نے فنڈ جمع کیا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جو سامان ابھی آ رہا ہے، یہ باہر آپ دیکھیں گے سامان پڑا ہوا ہے اور رات ہم نے جو ہے نا بھیجے ہیں۔ اب متاثر جو ہے نا وہ ظاہر ہے جنوبی پنجاب زیادہ متاثر ہوا ہے، تو ابھی تک سارا فلو ادھر تھا۔ اب پنجاب کا سارا رخ جو ہے نا وہاں پہ تھا۔ اب چونکہ یہ دوسرا ریلا سیکنڈ فیز میں جو ہے نا سوات، کمراٹ اور وہاں سے جو ریلا چلا ہے اور وہ نوشہرہ کو متاثر کر کے چارسدہ کو متاثر کیا ہے، پشاور کے علاقے ہیں ان کو متاثر کیا ہے، تو اب انشاءاللہ ہمارا رخ کے پی کی طرف بھی ہے۔ جی اچھا سر، اب ایک بات ہے کہ سیاسی حکمران جو عوامی نمائندے کہلاتے ہیں، ہم عوام کے دن رات خدمت کے لیے حاضر ہیں، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ملک کے اندر 1992 اور 2010 کے سیلاب سے زیادہ نقصان ہوا ہے، جانی، مالی، معاشی اور تمام طرز زندگی متاثر ہے؟ تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس بحران کو، اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے جو سیاسی اقتدار کے لیے ہر طرح کی اے پی سی بلا لیتے ہیں، تو اس قومی مسائل اور عوامی مسائل کو حل کرنے کے لیے اے پی سی کی ضرورت ہے؟ دیکھیں، اس میں ہیں کہ جو اندرون سندھ ہے نا اس کو تو برباد کیا ہے پیپل پارٹی نے، اور خود کراچی کے اندر جو ہے نا پچھلے 30 سال سے ایم کیو ایم اور پیپل پارٹی برسر اقتدار ہے، انہوں نے تباہ کیا ہے کراچی کو۔ پھر آپ پنجاب کے اندر آ جائیں تو پنجاب کے اندر نون لیگ کی پچھلے 30-35 سال سے حکومت چل رہی ہے۔ اب آپ دیکھیں نا، تھوڑا سا پانی آتا ہے اور سیلاب بڑھتا ہے اور ساری جو ہے نا کھیتوں کو، آبادیوں کو، کچی آبادیوں کو مسمار کرتے ہوئے، رونتے ہوئے وہ چلا جاتا ہے۔ یہ اصل کام تو اسٹیٹ کا ہے، گورنمنٹ کا ہے کہ گورنمنٹ آگے بڑھے اور فوری طور پر گورنمنٹ کے پاس ہیلی کاپٹر ہوتے ہیں۔ ابھی آپ نے دیکھا نا سیلاب کے اندر لوگ پھنسے ہوئے ہیں، بچے بہ رہے ہیں، ان کے جانور بہ رہے ہیں، لوگ جو ہے نا اونچے ٹیلے پہ کھڑے ہیں اور آوازیں لگا رہے ہیں اور 6-6 گھنٹے تک وہاں کھڑے ہیں۔ خود امیر جماعت پاکستان نے جو ہے نا جس وقت یہ خیبر کے اندر لوگ سوات دریا کے اندر پھنسے ہوئے تھے اور وہاں پہ 5 گھنٹے تک امیر جماعت آرمی کو، گورنمنٹ کو، وزیر اعلیٰ پنجاب کو، کے پی کو، سب کو فون کرتے رہے کہ ہم آپ کے ہیلی کاپٹر کا کرایہ بھی دے دیں گے، آپ اور بالآخر لوگوں کے سامنے جو نا بہ گئے۔ یہ اسٹیٹ کا کام ہوتا ہے، یہ کرے، لیکن بہرحال جب اسٹیٹ سوئی ہوئی ہوتی ہے، نہیں کر رہی ہوتی، پھر جو ہے نا جماعت اسلامی نے کیا، الخدمت نے کیا، اب الحمدللہ پیچھے باقی پارٹیاں بھی آ گئی ہیں، اسٹیٹ بھی جاگی ہے، اب ان کو فوج بھی اس میں اب آئی ہے، انہوں نے کیمپ بھی لگائے۔ لیکن اس موقع پہ سارے لوگوں کو مل بیٹھنا چاہیے۔ مل بیٹھنے کا ضروری اس لیے ہے کہ ہر بندہ اپنے طور پہ جب کام کرے گا
ایک ہی جگہ پہ ٹرکوں کے قافلے جا رہے ہوں گے اور دوسری جگہ محروم ہوگی. یہ اسٹیٹ کا کام ہوتا ہے کہ وہ جو ہے نا نقشے بنائے کہاں پہ ہیں، وہ ایک پارٹی کو دے دے اور وہ یہ کہے کہ یہ ضلع آپ نے سنبھالنا ہے، اگلا ضلع فلاں پارٹی نے سنبھالنا ہے، اگلا ضلع جو ہے نا گورنمنٹ. اب یہ کوئی مختصر سا کام ہے نہیں ہے. اس میں جو ہے نا ایک تو فوری ریسکیو کا کام تھا وہ جماعت اسلامی اور الخدمت نے کیا. اب جو ہے نا فوج بھی کر رہی ہے، باقی پارٹیاں بھی کر رہی ہیں اور چھوٹی ہماری گورنمنٹیں بھی کر رہی ہیں، لوکل گورنمنٹ بھی کر رہی ہے، اب پولیس بھی اتری ہے، سارے اترے ہیں. لیکن یہ کام ریسکیو کرنے کے بعد ان کو کچی بستیوں کے اندر، خیموں کے اندر منتقل کر. جماعت اسلامی جو ہے ایک مفاہمت کی سیاست، جی ہم تو کہہ رہے ہیں کہ ہمیں اے پی سی بلانی چاہیے. لیکن یہاں پہ اب جو بڑی جماعتیں ہیں، پی ٹی آئی ہے، نون لیگ ہے، پیپلز پارٹی ہے، وہ اپنی سیٹ کے لیے تو جنگ لڑتے ہیں، لیکن جہاں پہ عوام کے حقوق کی بات آتی ہے تو وہاں پہ سیاسی عوام کے حقوق جو ہے سیاسی نظر ہو جاتی ہیں. بالکل. تو اب مطلب جماعت اسلامی کیا رول ادا کرے دیکھیں گی؟ جماعت اسلامی تو امیر جماعت نے پہلے بھی کہا کہ اس موقع پہ سیلاب کے اوپر سیاست بند کر دی جائے، ٹھیک ہے، سارے مل کر اور پبلک کے لیے جو ان کی خدمت کریں، کیونکہ یہ کام ختم ہونے والا نہیں ہے. ابھی تو پہلے مرحلے پہ ریسکیو ہو گئے، اب ان کو خیمہ بستیوں کے اندر منتقل ہے، ان کا کھانا ہے، ان کی صحت ہے، ان کے لیے سارا کام کرنا ہے. اس کے بعد مسمار گھروں کو اٹھانا ہے، ٹھیک ہے، ان کو آباد کرنا ہے، شیلٹر بنا کے دینے ہیں. اس کے بعد جو ہے نا وہاں کی مساجد اور مدارس اور وہ ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہیں ان کو بحال کرنا ہے. لوگوں کی کھیتیاں جو ہے نا وہ برباد ہو گئی ہیں. آج آپ نے دیکھا وہاں پہ جنوبی پنجاب کی طرف ایک بکریوں کا باڑا ہے، بہت بڑا، سندھ میں میرا خیال 100 کے لگ بھگ بکریاں، 4100 باڑے کوئی 4000، مطلب کہ وہ سب کچھ جانور جو ہے نا ان کے بکریاں اور وہ شپ جو ہے نا وہ ساری تیار ہو گئی ہیں، تباہ ہو گئی ہیں. اس لیے جو ہے نا ان لوگوں کو دوبارہ سے بحال کرنا، اپنے پاؤں پہ کھڑا کرنا، یہ کم از کم 4-5-6 مہینے کا کام ہے. اس میں گورنمنٹ کو انوالو ہونا چاہیے، اس میں جو ہے نا انٹرنیشنل این جی اوز کو انوالو ہونا چاہیے، اور ہم عالمی جو ہمارے برادری باہر بیٹھی ہوئی ہے ہم ان سے بھی یہ کہتے ہیں آپ ایک ایک خاندان کے لیے جو ہے نا ایک ایک شیلٹر بنانے کے لیے جو ہے نا آپ وہاں سے ہم، تاکہ جماعت اسلامی، الخدمت اور باقی جو ہے نا این جی اوز اور ساتھ جو ہے نا ہماری صوبائی گورنمنٹیں اور مرکزی گورنمنٹ جو ہے نا اس کام میں اپنا کردار ادا کرے. ٹھیک. اچھا سر، قدرت کے آگے تو کسی کا زور نہیں ہے، لیکن ایک ایک قدرتی آفات، اگر ہم 2005 کی بات کریں، زلزلے کی، 1992 کی بات کریں، سیلاب کی بات کریں، تو آخر پاکستان پر قدرتی آفات کیوں آتے ہیں؟ یہاں پہ کیا المیہ ہے کہ خدا کوئی ہم سے ناراض ہے یا کوئی قدرتی آفات پاکستان لپیٹ میں آ جاتا ہے؟ دیکھیں اللہ تو ناراضگی کے لحاظ سے اگر ہم دیکھیں تو وہ یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ ہم نے جو ملک کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی بنیاد پر حاصل کیا تھا، اللہ کے ساتھ ایک وعدہ کیا تھا، وہ ہم نے ایفا نہیں کیا. وہ یہ تھا کہ ہم اس ملک میں سے جو ہے نا اس قوم کو ایک قوم بنائیں گے، دین کی طرف ہم آگے بڑھیں گے، ہم اس ملک میں سے سود کا خاتمہ کریں گے. لیکن ہمارے جج کہتے ہیں کہ سود کو ختم کریں، پیچھے سے بینک کی اپیل کرتے ہیں. تو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف تو ہم نے اعلان جنگ کیا ہوا ہے. پھر جب اللہ کا عذاب آتا ہے تو اللہ تعالی، ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کی وجہ سے بچے ہوئے ہیں کہ ہم زمین میں دھنس نہیں جاتے ہیں یا ہمارے چہرے مسخ نہیں ہو جاتے ہیں. اللہ تعالی ہمیں جھنجھوڑتا ہے زلزلے کی صورت میں، سیلاب کی صورت میں، یا آپس میں جو ہے نا اختلافات اور قتل مقاتلے کی صورت میں. یہ ساری چیزیں ہمارے اوپر ہیں. بے وقت کی بارشیں جو ہے نا یہ بھی اللہ کا عذاب ہوتا ہے. پھر دوسری بات یہ ہے کہ ہم نے اپنے قوم کو بچانے کے لیے کوئی مثلا ہم نے کالا باغ ڈیم بنایا ہوتا، یہ جتنا پانی ہے ڈیم کے اندر ٹھہر جاتا. آپ دنیا کے ممالک کا تجزیہ کریں، انہوں نے کتنے کلومیٹر پانی جو ہے نا روکنے کے لیے جو ہے نا وہ انتظام کیا ہوا ہے. پاکستان نے پچھلے 40 سال میں اس میں پوائنٹ اشاریہ کا بھی اضافہ نہیں کیا ہے. ہماری کیپیسٹی جو ہے نا وہ پانی جمع کرنے کی 28 کچھ اس طرح سے وہ آتا ہے. وہ اس کے مقابلے میں پچھلے 30 سال میں لوگوں نے جو ہے نا وہ ہزاروں کلومیٹر جو ہے نا پانی جو ہے نا اپنے پاس سیکیور کرنے کا جو ہے نا انتظام کیا ہوا ہے. لیکن ہم نے نہ چھوٹے ڈیم بنائے، نہ بڑے ڈیم بنائے، نہ جہاں سے ہمارے دریا گزرتے ہیں ان کے گرد دیواریں بنائیں کہ پانی جو ہے نا محفوظ جو ہے نا علاقوں سے گزرتا ہوا آگے چلا جائے. یہ کام ہم نے کیا نہیں ہے. اس کا نتیجہ کیا ہے؟ ہم نے IMF سے قرضے لیے اور جو ہے نا وہ اپنے علل تللوں میں اڑا دیے، اپنی عیاشیوں میں اڑا دیے. آج وہی پیسہ اٹھا کے ڈالروں کی صورت میں جہاز بھر کے اور کشتیاں بھر کے ہم باہر منتقل کر رہے ہیں، لیکن یہاں نہیں کر رہے. تو یہ ہمارے حکمرانوں کا المیہ ہے اور یہ ہماری حکومتوں کا المیہ ہے. اس پہ جو ہے نا ہماری قوم کو بھی سوچنا چاہیے
اور ساتھ ہمارے حکمرانوں کو بھی سوچنا سر آپ نے بات کی آئی ایم ایف کی، بڑی اچھی بات کی، لیکن اب تو پھر دوبارہ سے آج کا اجلاس تھا، کل کا اجلاس تھا، آئی ایم ایف کے ساتھ اجلاس ہوا، معاہدے ہوئے، مزید $1 ارب کچھ لوگ پھر سے قرضہ لے رہے ہیں، سب کچھ تو 75 سالوں میں سر قرضے، ابھی پھر قرضے حقیقی آزادی کی آواز لگاتے ہیں، ادھر سے 75 سالوں میں قرضہ، تو اب پھر یہ سلاب زدگان کے نام پہ قرضے آئیں گے، مزے حکمران کریں گے، عوام وہاں کی وہاں جوں کہ جوں. صحیح. تو یہ اب قرضوں کا سلسلہ یا آئی ایم ایف کے دوسرے کہتے ہیں یہودی لابی ہے، تو اس کو ختم کرنے کے لیے اب کیا ہمارے پاس منطق ہے یا کیا ایسی چیز ہے؟ کیونکہ ہر گورنمنٹ آتی ہے وہ آئی ایم ایف کی غلام ہوتی ہے یا اس کے فقیر بن جاتی ہے. دیکھیں اللہ تعالیٰ نے ہمیں بہت اچھا ملک دیا ہے، بہت اچھے موسم. اس ملک کے اندر جو ہے نا خزانے اللہ نے زمین کے نیچے رکھے ہوئے ہیں. آپ بلوچستان کو دیکھیں، وہاں گیس ہے، کوئلہ ہے، سونا ہے. اسی طرح جو ہے نا ہمارے پاس کہتے ہیں کہ دنیا میں کسی ملک کے اندر اگر 165 دن بھی سورج نکلے نا تو اپنی بجلی سولر انرجی سے پوری کر سکتا ہے. ہمارے ہاں اللہ نے ایسا موسم دیا کہ 265 دن سورج طلوع ہوتا ہے اور وہ جو ہے نا فل چمکتا ہے. ہم جو ہے نا 10 پاکستان کو بجلی صرف سولر. اسی طریقے سے جو ہے نا سندھ کے اندر ایک ونڈ کوریڈور ہے جو سندھ سے چلتا ہے تھر تک جاتا ہے. یہاں سے ٹھنڈی آواز آتی ہے، تھر میں داخل ہوتی ہے اور وہاں سے گرم اوپر چڑھتی ہے، اور درمیان میں اگر ہم پنکھے لگا دیں، ونڈ جو ہے نا بجلی پیدا کریں تو وہ 10 پاکستان کو پرووائڈ کر سکتی ہے. اسی طرح اوپر سے ہمارا پہاڑوں سے جو پانی آتا ہے، یہ اس کے بارے میں ہائیڈرو پاور کے بارے میں آتا ہے کہ اگر ہم ڈیم بنائیں تو 10 پاکستان کو بجلی ادھر سے ہم پرووائڈ کر سکتے ہیں. اسی طرح سولر انرجی بھی اللہ نے جو ہے نا اس پاکستان کو ایسا خطہ دیا ہے. اب یہاں پنڈی میں گرمی ہے، آپ آدھے گھنٹے کے بعد مری میں چڑھیں، وہاں پہ جو ہے آپ کو سردی لگ رہی ہوگی. اس سے بڑی اور نعمت کیا ہو سکتی ہے؟ پہاڑ آپ کے پاس ہیں، صحرا ہیں، پانی ہے، سب کچھ ہے، لیکن بددیانت حکمران ہے. ایک بڑا المیہ ہے، اور اس کا نتیجہ یہ ہے کہ ہم آئی ایم ایف سے قرضے لیتے ہیں اور وہ جو ہے نا اپنی عیاشیوں میں صرف کر دیتے ہیں. دیکھیں ابھی ہمیں $1 ارب اگر ملا ہے تو 250 یا 230 ارب روپیہ ہو گیا، لیکن پاکستانیوں کے پاس دنیا میں دیکھیں تو خربوں روپیہ جو ہے نا ابھی بھی پڑا ہوا ہے. وہ انتظار پاکستان میں کوئی امانت دار کی عادت آ جائے. اب دیکھیں نا کل عمران نے اگر 1 گھنٹے کے اندر 5 ارب روپیہ کیا ہے، اور امیر جماعت اسلامی پاکستان اپنی کال کے اوپر جو ہے نا اربوں روپیہ جمع کر لیتے ہیں اور اس قوم کی خدمت کرتے ہیں. لوگوں کے پاس پیسہ موجود ہے، باہر دنیا میں بہت پیسہ پڑا ہوا ہے، لیکن ان کو معلوم ہے کہ یہاں کرپٹ حکمران بیٹھے ہوئے ہیں، یہاں جو ہے نا ظالم حکمران بیٹھے ہوئے ہیں جن کو غریب کے ساتھ کوئی لینا دینا نہیں ہے. یعنی غربت پاکستان میں بڑھ رہی ہے، امیر امیر ہوتا چلا جا رہا ہے. اس لیے ضرورت اس بات کی ہم اپنی پاکستانی کو کہ ہر مشکل گھڑی میں آپ کے ساتھ جماعت اسلامی کھڑی ہوتی ہے. جماعت اسلامی اسی معاشرے کی پیداوار ہے، انہی میں سے اللہ تعالیٰ نے امانت دار دیانت دار لوگ پیدا کیے ہیں. نعمت اللہ خان صاحب نے کراچی میں 4 ارب روپے کا بجٹ 4 سال میں 46 ارب روپے پہ پہنچایا، اور وہاں جو ہے نا کراچی ہمیں بندہ ہوا نظر آیا. اس کی سیوریج لائنیں، اس کے روڈ، اس کے اجڑے ہوئے جو ہے نا وہ جو کھیل کے میدان تھے، پارک تھے، انہوں نے اس کو آباد کیا اور وہاں پہ جو ہے نا انفراسٹرکچر ڈیولپ کر. لیکن اس کے بعد سے مصطفیٰ کمال آیا، اس کے بعد MQM آئی، ابھی تک جو ہے نا وہ چل رہی ہے. لیکن کراچی کا حال جا کے دیکھیں. اب سر سلاب سے جو اس کی ایک اور مثال میں آپ کو دیتا ہوں. ہمارا یہاں کینٹ بورڈ کا جو ہے نا پنڈی میں چکلالہ کینٹ اور راول پنڈی کینٹ میں 2 جو ہے نا 20 حلقے ہیں. ان میں سے ہم نے پچھلی دفعہ 1 جیتا ہوا تھا، ابھی 2 جیتے ہوئے. آپ خالد مرزا کے حلقے کو جا کے دیکھیں اور باقی 19 وارڈ کو جا کے دیکھیں، آپ کو سیوریج لائنیں ملیں گی، لائٹیں ملیں گی، قبرستان کے گرد 4 دیواریاں ملیں گی، صاف ستھرا ماحول ملے گا، پلانٹ فلٹریشن کے پلانٹ آپ کو ملیں گے. آپ اس کے مقابلے میں 19 جو ہے نا وارڈ کو یا پنڈی میں اپنے شہر کے اندر آپ دیکھیں، یہاں پر جماعت اسلامی نے جو خدمات سر انجام دیے، اسی کا نتیجہ ہے کہ اس دفعہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں دوسرا حلقہ دیا اور پھر بعد میں ایک اقلیت کا ممبر بھی دے دیا. سر اگر آپ کی اسی بات کو میں آگے بڑھاؤں، اگر آپ ہاؤسنگ سوسائٹی کا افتتاح کریں، بڑے بڑے ڈیولپر آ جائیں گے، بڑے بڑے وہاں پہ سسٹم بن جائیں گے ہر چیز، لیکن سر مختصر سی بات یہ ہے کہ سے آ رہے ہیں، 1992 بھی آیا، اس سے پہلے بھی آیا، لیکن جو لوگ اللہ کو پیارے ہو گئے ان کا مالی نقصان ہوا، معاشی نقصان ہوا. لیکن سر اللہ تعالیٰ نے انسان کو حکمت اور دانائی بھی بخشی ہے. تو یہ وہ لوگ جو
کچے کے علاقے میں بعد ہیں، سالوں سے صدیوں سے رہتے ہیں، ان کے آباء و اجداد، ان کو پتہ بھی ہے کہ ہر سال سیلاب آئے گا، پانی آئے گا، اس سے پہلے بھی وہ نقصانات. آخر وہ دریاؤں کے کنارے یا سمندر کے کنارے کیوں اپنی آبادیاں آباد کر کے رہتے ہیں؟ ضرور کریں، کھیتی باڑی بھی کریں، ان کی زمین ہے، لیکن اپنے خاندان کو ایسے محفوظ مقامات پر جگہ عطا فرمائیں تاکہ وہ دوبارہ اس کا دیکھیں باعث میں نہ ایک بنے. بات آپ کو بتاؤں، جو جہاں بندے کی پیدائش ہوتی ہے نا، آپ جہاں پیدا ہوئے ہیں، جہاں آپ نے پرائمری اسکول پڑھا، میٹرک کیا، آپ کو اپنے گاؤں کا ایک ایک پتھر یاد ہوگا، ایک ایک چشمہ یاد ہوگا، جہاں بیٹھ کے آپ دوستوں کے ساتھ بیٹھتے تھے، کھیلتے تھے. لوگوں کی ایفیلیشن ہوتی ہے اپنی زمینوں کے ساتھ، لوگوں کی ایفیلیشن ہوتی ہے اپنے گاؤں کے ساتھ، چاہے وہ سمندر کے کنارے ہو، پہاڑ کے اوپر ہو، یا کسی جگہ پر بھی ہو. یہ ایک نیچرل جو ہے نا ایفیلیشن ہوتی ہے. خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 53 سال سنگلاخ پہاڑوں کے اندر گزارے، اور جس وقت ان کو ہجرت پہ مجبور کیا تو وہ کیا کہہ رہے تھے کہ مکہ تیرے ساتھ مجھے بڑا پیار ہے، لیکن یہ ظالم نے مجھے چھوڑا نہیں. یہ ایک نیچرل ایفیلیشن ہوتی ہے، لیکن گورنمنٹ کا کام ہوتا ہے اس کو سیکیور کرنا. یہ گورنمنٹ کا کام ہے کہ ان کے گھروں کو سیکیور کرے، جہاں سے پانی کے گزر گائے ہیں، چاہے وہ نہریں ہیں، دریا ہے، جو بھی گزر رہا ہے، اس کے ٹھہراؤ کا انتظام کریں. جہاں پہ ہمارے پہاڑ ہیں، جیسے اسمبلی ڈیم بنا ہوا ہے، اس طرح سے جو ہے نا بہت ہمارے پاکستان میں بڑے بڑے، کالا باغ ڈیم جو ہے نا، آپ اگر آپ بنا دیں، آپ کا سارا پانی اور سارے پاکستان کی 2 پاکستان کی بجلی یہاں سے کالا باغ ڈیم سے پیدا ہو سکتی ہے. تو وہ سیکیور کرنا گورنمنٹ کا کام ہوتا ہے. ڈیولپمنٹ یہ ہوتی ہے کہ آپ لوگوں کے کھیتوں کو، ان کے گھروں کو اور پانی کی گزرگاہوں کو، ان کو سیو کریں، اور پھر جو ہے نا لوگوں کو جو ہے نا آپ اچھا بیج پرووائڈ کریں جو وہاں پہ کسان ہیں. اسی طریقے سے جو ہمارا ہیومن جو ہے نا، وہ جو ریسورس ہے، اللہ تعالیٰ نے اس قوم کے اوپر اتنا فضل کیا ہوا ہے. 65% آبادی ہماری نوجوان ہے، اور وہ اتنی اسکلفل ہے کہ آپ اس کا تصور نہیں کر سکتے. یہاں سے ہنٹ کر کے جو ہے نا باہر ہماری یونیورسٹیوں میں سے نوجوانوں کو امریکہ لے جاتے ہیں، UK لے جاتے ہیں، وہاں پہ اسکالرشپ ان کو دیتے ہیں اور اپنے مقاصد کے لیے استعمال کرتے ہیں. لیکن ہمارا 65% نوجوان یہاں پہ بے روزگار پھر رہا ہوتا ہے، جس نے یعنی MSc کر لی، MA کر لیا، اس کے بعد جو ہے نا اس کے پاس ایک صلاحیت بھی ہوتی ہے، لیکن ہمارے پاس جاب نہیں ہوتی. اس لیے یہ حکمرانوں کا کام ہوتا ہے کہ وہ حکمت اور دانائی اور ساتھ جو ہے نا یعنی امپلائمنٹ کے لیے جو ہے نا یہاں پہ وہ بنائیں، فیکٹریاں بنائیں، باقی جو ہے نا چیزیں بنائیں. اور مثلا آج IT کا جو ہے نا آپ دیکھیں پوری دنیا میں جو ہے نا سب سے بہترین IT کا اسکل جو ہے نا پاکستان کے اندر موجود ہے. یہ سارے کام جو ہے نا یہ حکمرانوں کا ہوتا ہے، فرض ہوتا ہے کہ وہ اگلے 30 سال کی 50 سال کی اسٹریٹجی بنائیں. لیکن ہمارا ہر حکمران جو ہے نا وہ جلد باز ہے. وہ سمجھتا ہے کہ بس میں نے ہی 5 سال گزارنے ہیں اور جو کچھ میں نے کرنا ہے میں نے ہی کرنا. اس کے بعد جو ہے نا یعنی جو یہ چائنا جلد باز نہیں، مفاد پرست ہے. مفاد پرست بھی ہیں. نہیں، چائنا کے بارے میں دیکھیں نا، انہوں نے 100 سال کی اسٹریٹجی بنائی ہوئی ہے کہ 100 سال بعد ہم کس مقام پر کھڑے ہوں گے، ہماری آبادیاں کیسی ہوں گی. وہ جو ہے نا 6 مہینے کے اندر کنجسٹڈ آبادیاں ہوں نا، جہاں پہ وہ دیکھتے ہیں کہ روڈ تنگ ہو گئے، سب وہ ساری آبادیوں کو مسمار کر کے نئے نقشے کے مطابق کھڑی کر دیتے ہیں. اور 6 مہینے بعد آپ چائنا جائیں، آپ کو پرانی مارکیٹیں، پرانی آبادیاں نہیں ملیں گی، وہاں ختم ہو جاتی. اس لیے جو ہے نا ہمارے ملک کے اندر بھی ڈیولپمنٹ کا کام جو ہے نا لانگ ٹرم بنیادوں پر ہونا چاہیے. انسانی ہیومن ریسورس کو اسکل بڑھانے کے لیے جو ہے نا لانگ ٹرم پلاننگ ہونی چاہیے. اب سر جو لاکھوں تو کروڑوں کی تعداد میں جو بے گھر خاندان ہیں کی زرعی زمین ہے وہ بھی ضائع ہو گئی ہے، بنجر ہو گئی ہے، یا مطلب ایک دلدل بن گئی ہے پانی سے. اب حکومت جماعت اسلامی کیا کرے گی کہ ان لوگوں کی جلد سے جلد بحالی کے لیے اور زمین، کیونکہ اس ٹائم فصلیں بھی تمام تباہ ہو چکی ہیں، اور فصلیں تباہ ہونے کی وجہ سے پیاز، سبزی وغیرہ ہر چیز مہنگائی ہے. لوگ اب جو پیاز جو 40 روپے 50 روپے کلو ہوتا تھا وہ 300 روپے تک پہنچ گیا. تو اب اس بحالی کے لیے زمین کسان کے ساتھ کیا حکمت عملی اپنائے گی؟ کیا کیونکہ ملک کی فنڈنگ بھی آ رہی ہے، ملک کے اندر بھی ہے، فنڈنگ تو بہت زیادہ آ رہی ہے. اب وہ حقدار تک کیسے پہنچے گا؟ اور ملک کی معاشی حالات کو جلد سے جلد بحال کرنے کے لیے حکومت، جماعت اسلامی حکومت پر کیا پریشر ڈالے گی؟ دیکھیں، ہم اپنے طور پہ ہمارے جو ریسورسز ہیں یا ہماری عالمی سطح پہ جو گڈ ول ہے اس کو تو ہم کیش کر رہے ہیں، وہ لے کے آ رہے ہیں. پاکستان کے اندر جو ہے نا وہ وسائل بھی آ رہے ہیں. ہم جہاں تک جو ہے نا پہلے مرحلے پہ ریسکیو کر سکتے وہ کیا. ابھی کچی آبادیاں، بستیاں بنائی ہوئی ہیں خیموں کی، وہ کیا. اس کے بعد ہم شیلٹر بھی بنا کے دیں گے. لیکن اصل جو ہے نا ہمارے
اس وقت جو ہے نا مسلم ممالک سے اپیل کرنی چاہیے، ہمارے ترکی سے اپیل کرنی چاہیے، سعودیہ سے اپیل کرنی چاہیے، چائنا نے جو ہے نا اپیل کوئی لبیک بھی کہا ہے. اس طریقے سے آپ انٹرنیشنل جو ہے نا این جی اوز کو جو ہے نا یہاں ریکال کریں، اور اس کے بعد ان تمام آبادیوں کے اندر لوگوں کے لیے یعنی گھر آباد کریں. پھر ان کو جو ہے نا ان کی ابھی جو فصلیں تباہ و برباد ہو گئی ہیں یا ان کے باغات جو ہے نا تباہ و برباد ہو گئے ہیں، ان کی زمینوں کو دوبارہ سے صاف ستھرا کرنے کے لیے اس کے لیے جو ہے نا آپ کھاد ان کو دیں، آپ ان کو جو ہے نا یعنی ان کے جو فصلیں برباد ہو گئی ہیں آپ ان کو جو ہے نا ریلیف فراہم کریں، کچھ چھوٹے قرضے آپ ان کو پرووائڈ کریں کسان کو، تاکہ جو ہے نا یہ لوگ واپس اپنی جگہ پر آباد ہو سکیں. لیکن پھر میں یہ کہوں گا کہ یہ کام لانگ ٹرم بنیادوں پر کرنے کی ضرورت ہے، کہ جہاں سے آپ کی پانی کی گزرگاہیں ہیں وہاں پر آپ بند باندھیں، ان کی دیواروں کو اونچا کریں تاکہ لوگ جو ہے نا محفوظ ہوں. سر آخر میں قوم کو کیا میسج، قدرتی آفات آتی ہیں اس سے بچاؤ کے لیے قوم کیا اپنا کردار؟ سب سے پہلے تو میں پاکستان اپنی جو ہے نا راولپنڈی کی عوام سے اپیل کروں گا، آپ کو ہر گلی محلے پہ ہمارے الخدمت کے لوگ آپ کو نظر آ رہے ہوں گے، وہ جولی پھیلا رہے ہیں، وہ جو ہے نا مارکیٹوں میں آپ کے پاس آ رہے ہیں، ہمارے کیمپ لگے ہوئے ہیں، ہمارا دفتر جماعت اسلامی موجود ہے، کمیٹی چوک پہ ہمارا الخدمت کا آفس موجود ہے، اسی طرح ہمارے نیچے جو صوبائی اسمبلی کی سیٹیں ہیں وہاں ہمارے آفیسز موجود ہیں. آپ ان کے ساتھ جو ہے نا بھرپور تعاون کریں تاکہ یہ امانت اور دیانت کے ساتھ یہ رقم جو ہے نا وہاں آگے پہنچ سکے. دوسرے نمبر پر پوری قوم سے ہم اپیل کرتے ہیں کہ آج اگر چند 10 12 15 20 اضلاع کے اندر کے پی اور پنجاب، جنوبی پنجاب اور سندھ کے اندرون اضلاع کے اندر اگر یہ مصیبت ہے تو یہ کل مصیبت ہمارے اوپر بھی آ سکتی ہے. 72 اضلاع ہیں ہاں جی، جو متاثر ہوئے ہیں 72 اضلاع ہیں، جی. تو آپ کے اوپر بھی یہ مصیبت آ سکتی ہے. آپ یہ نہ سمجھیں کہ ہم محفوظ ہو کے بیٹھے ہوئے پانی ادھر سے نہیں آ سکتا. ابھی 2 دن ایک ہفتہ 10 دن پہلے آپ نے دیکھا یہاں پنڈی میں بارش ہوئی تو یہ مری روڈ سے جو ہے نا راجہ بازار کی طرف جو سیلاب جا رہا تھا، سیلابی صورت تھی، تو یہ ہر گھر کے اوپر آ سکتی ہے. کوئی بندہ یہ نہ سمجھے کہ میرا گھر محفوظ ہے، میری دکان، میری مارکیٹ محفوظ ہے. نہیں، کس اللہ کی طاقت کے سامنے کوئی چیز محفوظ نہیں ہوتی. جب اللہ کا غضب آتا ہے، اس لیے یہ آزمائش کی گھڑی ہے. جن کے اوپر ہے ان کے لیے بھی آزمائش ہے، جن کے اوپر نہیں ہے ان کے پاس مال ہیں، اسباب ہیں، سامان ہیں، آپ ان کی جو ہے نا اس آزمائش میں ان کی مدد کریں. سر میں آپ سے خصوصی ایک درخواست کروں گا کہ جو سیلاب میں ہمارے بہن بھائی جو اللہ تعالیٰ کو پیارے ہو گئے اور ان جن خاندانوں کا معاشی نقصان ہوا اور ملکی نقصان ہوا، ان کے لیے خاص طور پر اگر آپ دعا کریں خاندان کی تسلی کے لیے تاکہ لوگوں کو تسلی ملے. بس اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جو رکھے اور جو نقصان ہو گیا ہے وہ اس کو اپنی بارگاہ سے پورا کرے. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منهم والاموات. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. بہت شکریہ آپ کا جی، بہت شکریہ سر، آپ نے پنڈی نیوز کو ٹائم دیا اور اس کے لیے ہم آپ کے دوبارہ آپ کو زحمت دیں گے انشاءاللہ دوبارہ. ناظرین، آپ نے دیکھا کہ میر جماعت اسلامی سید عارف حسین شرازی صاحب نے سیلابی صورتحال پر بڑی تفصیل سے اپنی خدمات، اپنی جماعت کی خدمات کو سراہا اور بتایا اور پلان بتایا کہ وہ لوگوں کی خدمت کے لیے ہر لمحہ حاضر ہیں. پھر کسی اور موضوع کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. اس کے ساتھ ہمیں دیجیے اجازت. اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد. جزاک